في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل احترام محض مخلص مسلم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج عید الاضحیٰ بڑی عید کا دن ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں مزاج یہ ہے کہ لوگوں کو صرف فضائل تک محدود رکھا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، ہر منبر و محراب پہ فضائل رمضان ہی کی بات ہوتی ہے، جو اپنی جگہ بجا ہے۔ قربانی کے ایام آ گئے، فضائل کی حد تک تو ہر جگہ بات ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنی بھی عبادات ہیں، ہمارا معاشرتی مزاج یہ ہے کہ عوام صرف فضائل سننا پسند کرتی ہے، سنانے والے صرف فضائل سنانے پہ ہی خوش رہتے ہیں، اکتفا کرتے ہیں۔ لیکن جب تک ہر عبادت کی حقیقت کو نہیں سمجھا جاتا، اس وقت تک فضائل کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ بالفاظ دیگر، جب تک عبادت کی جو روح ہے، جو اصل الاصول ہے عبادات کی قبولیت کے لیے، جب تک اسے نہ سمجھا جائے، اس وقت تک عبادات مردہ ہیں، بے جان ہیں، بے مقصد ہیں، بے فائدہ ہیں۔ جس طرح ایک انسان زندہ ہے، انسان کے بدن میں روح ہے، اگر روح نہیں تو انسان مردہ ہے، بے جان ہے، بے حس ہے۔ اسی طرح ہماری عبادات کا بھی ایک ہے ڈھانچہ، ایک ہے عبادات کی روح۔
وضو کر کے نماز پڑھ لی یہ ڈھانچہ ہے، احرام باندھ کے طواف کر لیا یہ ڈھانچہ ہے، روزہ رکھ لیا یہ ڈھانچہ ہے، زکوٰۃ کے پیسے دے دیے یہ ڈھانچہ ہے۔ اصل عبادات کی جو روح ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید والا مسئلہ ہے۔ یہاں پر بھی کیا ہوا قربانی کے باب میں، جو قربانی کی اصل روح تھی اسے چھوڑ دیا گیا، جو قربانی کی اصل حقیقت تھی، جو قربانی کا اصل پس منظر تھا، جو قربانی کا اصل مقصد تھا، اس کو چھوڑا دیا گیا۔ اور سارے واقعے کے آخر میں جنت سے دمبا آیا، لوگوں نے ایک اس دمبے کو پکڑ لیا، دمبے سے پہلے جو کچھ تھا وہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ حالانکہ دمبا یہ تو اس سارے واقعے کا اختتام ہے، پیچھے جاؤ حقیقت کیا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لو، قربانی کی قبولیت کی چند شرطیں ہیں۔ جس طرح بغیر وضو کے، جگہ لباس پاک ہونے کے نماز قبول نہیں، اسی طرح قربانی کی قبولیت کی بھی چند شرائط ہیں۔ ان کے اندر پہلی شرط ان کے اندر انسان قربانی کے اندر جو پیسہ لگا رہا ہے وہ پیسہ حلال کا ہو، حتیٰ کہ اگر قربانی کے پیسوں میں ایک آنا بھی حرام کا ہوا تو وہ قربانی مردود ہے۔ نمبر 2، قربانی کرنے والے کی نیت صرف ایک ہو، رضا اللہ تعالی، ایک اللہ کی رضا۔ قربانی والے کی نیت کے اندر کسی قسم کا کوئی رلا، کسی قسم کی کوئی ملاوٹ، کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو، خالص اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ قربانی کرتا ہے اس نیت سے کہ میں نے گوشت کھانا ہے، لوگ قربانی کریں گے گوشت کھائیں گے، میں قربانی نہیں کروں گا، میں کیا کھاؤں گا، میرے بچے کیا کھائیں گے، اس کی اپنی قربانی بھی ضائع، ساتھ سارے شریکوں کی قربانی بھی ضائع، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، بس ٹھیک ہے چھوڑ دے جو سال جی ہے۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ خیال کرنا، تو قربانی کرنے لگا ہے کہیں تیری قربانی میں رلا نہ ہو، تیری قربانی میں ملاوٹ نہ ہو، تیری قربانی میں دو نمبری نہ ہو۔ نہ پیسے کی دو نمبری معاف ہے، نہ عقیدے کی دو نمبری معاف ہے، نہ نیت کی دو نمبری معاف ہے۔ عقیدہ بھی ایک نمبر لے کے آ، نیت بھی ایک نمبر لے کے آ، پیسہ بھی ایک نمبر خالص لے کے آ، تب میں اللہ قربانی قبول کروں گا۔ میں اللہ ہر ایرے غیرے کی قربانی نہیں قبول کرتا۔ تجھے سمجھ نہ آئے تو دیکھنا، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، دونوں نے قربانی کی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر۔ اللہ کہتا ہے دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدهما، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم يتقبل من الآخر،
دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو پتہ نہیں کون ہے، یہ ہیں دونوں آدم کے بیٹے. ایک کی قربانی قبول ہے، دوسرے کی قربانی مردود ہے، اس لیے کہ ایک کی نیت خالص ہے، دوسرے کی نیت خالص کوئی نہیں ہے. اس لیے اگر چاہتا ہے تیری قربانی قبول ہو جائے، تین چیزیں خالص لے کے آنا، مال بھی خالص، نیت بھی خالص، عقیدہ بھی خالص. اللہ کیسا خالص ہو؟ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اے او میرا بندہ خیال کرنا، تیرے پاس جانور ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹنی ہے. تو اپنے جانور کو چارہ ڈالتا ہے، جب تیرا جانور چارہ کھاتا ہے اس کو ہضم کروانے والا میں اللہ. وہ جانور کے معدے میں چارہ ہضم ہوتا ہے. اسی ایک چارے سے تین چیزیں بنتی ہیں. میں اللہ نے گوبر بھی بنایا تو اسی چارے سے، پیشاب بھی بنایا تو اسی چارے سے، لیکن لبنن خالصاً سائغاً للشاربین. میں اللہ تعالیٰ نے تیرے برتن میں دودھ ڈالا، لبنن خالصاً، جو نرا خالص دودھ ہے، اس میں نہ گوبر کی ملاوٹ نہ پیشاب کی ملاوٹ. اسی طرح تو آج قربانی کرنے لگا ہے، خیال کرنا جس طرح تو رلے والا دودھ نہیں قبول کرتا، پسند نہیں کرتا، اسی طرح میں رلے والی قربانی نہیں قبول کرتا. مجھے تو تیری قربانی کا گوشت بھی نہیں ضرورت، تیری قربانی کے چمڑے بھی نہیں ضرورت، تیری قربانی کا خون بھی نہیں ضرورت. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. میں اللہ تمہارے جانوروں کے گوشت بھی نہیں لیتا، میں اللہ تمہارے جانوروں کے خون بھی نہیں لیتا. اللہ تو لیتا کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ. میں اللہ تم سے اخلاص لیتا ہوں، خالص چیز لیتا ہوں، رلے والی چیز نہیں لیتا. لہذا تین چیزیں خالص کر قربانی اگر چاہتا ہے قبول ہو جائے. نمبر ایک، مال بھی خالص، سود خور کی کوئی قربانی نہیں، حرام خور کی کوئی قربانی نہیں، غیر اللہ کے نام کی نظریں گیاریاں باریاں کھانے والے کی کوئی قربانی نہیں. رزق بھی خالص. نمبر دو، نیت بھی خالص. نمبر تین، عقیدہ بھی خالص. اگر تیرے عقیدے میں بھی رلا ہوا، ملاوٹ ہوئی، دو نمبری ہوئی، جس طرح حلال کے پیسے نہ ہو، حرام خور کی قربانی مردود ہے، بری نیت والے کی قربانی مردود ہے. اسی طرح جس کے عقیدے میں بے ایمانی ہے اس کی قربانی بھی مردود ہے. عقیدہ کیسا ہو؟ یہ موضوع تو بڑا لمبا ہے، لیکن خیال کر، عقیدہ ہو ابراہیم علیہ السلام والا، سنت خلیلی تب ادا ہوگی جب عقیدہ بھی ہو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام والا. سنت خلیلی کے لیے ملت خلیلی کو اپنانا ضروری ہے. اگر ملت خلیل والی نہیں، ملت نمرود والی ہے، عقیدہ ابراہیم والا نہیں، عقیدہ ابو جہل والا ہے، عقیدہ ابراہیم والا نہیں، عقیدہ نمرود والا ہے، عقیدہ ابراہیم والا نہیں، عقیدہ شرک والا ہے، ایسے بندے کی قربانی بھی مردود ہے، ایسے بندے کا عمل بھی مردود ہے. ذرا دیکھنا عقیدہ ابراہیمی کون سا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. اے میرے لاڈلے پیغمبر، تذکرہ کر قرآن میں میرے خلیل ابراہیم کا. اللہ کون ابراہیم ہے؟ فرمایا انہو کانا صدیقاً
نبیا، میرا ابراہیم جو صدیق ہے، سچوں کا سچا ہے، نبیا میرا نبی ہے۔ اللہ واقعہ کیا سنانا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر میں آنکھ کھولی، باپ بت ساز بھی ہے، بتوں کی پوجا کرنے والا بھی ہے، باپ مشرک، برادری مشرک، خاندان مشرک، قبیلہ مشرک، سارے بتوں کے پجاری ہیں، بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے گھر میں آنکھ کھولی، جس طرح آج کے زمانے میں کوئی بد نصیب کسی ایسے گھر میں پیدا ہو جائے جو قبروں کے پجاری ہوں، اولاد کی ضرورت پڑی تو قبر پہ، اولاد بیمار ہو گئی تو قبر پہ، کھوٹی قسمت کھری کروانی ہے تو قبر پہ، دولت صحت عزت اور رزق کی ضرورت ہے تو قبر پہ، در در کی حاضریاں کرنے والوں کے گھر میں کوئی پیدا ہو جائے۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام بھی مشرک کے گھر میں پیدا ہو گئے، آزر کے گھر میں پیدا ہو گئے، بت ساز کے گھر میں پیدا ہو گئے، بت پرست کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ بچپن گزرتا گیا، لیکن خیال کرنا نبی فطرتاً پیدائشی طور پہ توحیدی ہوتا ہے، بچپن سے لے کر وفات تک شرک تو بڑے دور کی بات ہے، نبی سے کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خیال کیجئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو عقل سنبھالی، سمجھدار ہوئے، قریب البلوغ ہوئے، تو دیکھتے کیا ہیں؟ باپ بت بناتا بھی ہے، پوجتا بھی ہے، معبود کو بناتا بھی ہے، بناتا بھی خود ہے، پوجتا بھی خود ہے، معبود کو تراشتا بھی خود ہے، پوجتا بھی خود ہے۔ اگر یہ باپ معبود کے کان نہ لگائے تو معبود اپنا کان نہیں بنا سکتا، یہ اگر اس معبود کا ناک نہ بنائے تو معبود اپنا ناک نہیں بنا سکتا۔ معبود بننے میں بھی آزر اپنے عابد کا محتاج ہے۔ بات تو اسی طرح ہے، ان کے سامنے بت تھا۔ آج کے زمانے کا میرا نادان دوست کیا کرتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا پیر، کوئی بڑے سے بڑا سید زادہ صاحب زادہ، کوئی بڑے سے بڑا حضرت جی بزرگ جی پیر طریقت رہبر شریعت کوئی فوت ہو جائے، اس کے بدن سے روح جو نکل جاتی ہے بے جان ہو جاتا ہے، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، ٹانگیں ادھر جا رہی ہیں، بازو ادھر جا رہے ہیں، منہ کھلا رہ گیا ہے۔ اس حضرت جی سے درخواست کرو، حضرت جی، میاں جی، سید جی، مہربانی کر کے اپنی آنکھیں تو بند کر لے، منہ تو بند کر لے، ٹانگیں اور بازو تو سیدھا کر لے۔ وہ اپنی آنکھیں بھی نہیں بند کر سکتا، منہ بھی نہیں بند کر سکتا، ہاتھ پاؤں بھی سیدھے نہیں کر سکتا، وہ بھی ہمیں کرنے پڑیں گے، اسے غسل بھی ہمیں دینا پڑے گا، کفن بھی ہمیں پہنانا پڑے گا، قبرستان تک کندھوں پہ اٹھا کے ہمیں لے جانا پڑے گا، وہاں جا کے اس کے لیے دعائے مغفرت جنازے کے اندر اگر موحد ہوا تو ہمیں کرنی پڑے گی، وہاں لے جا کر قبر میں ہمیں اتارنا پڑے گا، قبر میں اتار کے قبر قبلے کی طرف اس کا منہ ہمیں پھیرنا پڑے گا، منہ کر کے اس کے اوپر پڑیاں ہم ڈالیں گے، منو مٹی ہم ڈالیں گے۔ اب شیطان نے آ کے مشرک کا دماغ خراب کیا، اسے پٹی پڑائی، اللہ میری سنتا نہیں، اس کی موڑتا کوئی نہیں۔ جس طرح وہ بت خود بناتے تھے، یہ قبر خود بناتا ہے، وہ بت خود بنا کے پوجتا تھا، یہ خود قبر بنا کے پوجتا ہے۔ جس طرح وہ بت عاجز ہے، اس طرح قبر والا بھی عاجز ہے، وہ بت کھا نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کے جب ان کے بت خانے میں داخل ہوئے تو کیا کہا تھا؟ الا تاکلون ما لکم لا تنطقون۔ او بتو، میری قوم کے معبودو، او میری قوم کے حاجت رواؤ، او میری قوم کے مشکل کشاؤ، او میری قوم کی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والو، الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو؟ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ابراہیم علیہ السلام ان کی عجز کو بیان کر رہا ہے، ان کی بے بسی کو بیان کر رہا ہے۔ جس طرح بت عاجز اور بے بس ہے،
اسی طرح قبر والا بھی عاجز اور بے بس ہے. جس طرح وہ نفع نقصان کا مالک نہیں، یہ بھی نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی ایسے معاشرے میں. اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے اب تبلیغ شروع کی. تبلیغ کہاں سے شروع کی؟ یہاں سے نہیں، اللہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے، نا. ابراہیمی تبلیغ سن. کہتے ہیں یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. سبحان اللہ. کہاں لے کے جاؤ گے نبیوں کو؟ آج مسئلہ توحید کا بیان ہو، لوگ کہتے ہیں یہ شدت پسند ہے. مسئلہ توحید کا بیان ہو، لوگ کہتے ہیں اسے کوئی اور مسئلہ آتا ہی نہیں ہے. مسئلہ توحید کا بیان ہو، لوگ کہتے ہیں جی فلاں حضرت جی ہیں، فلاں مولوی صاحب ہیں، ان کے منہ سے تو جیسے پھول ٹپکتے ہیں، وہ تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، بڑی لپٹی باتیں کرتے ہیں، یہ تو جی ہر وقت بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. میرا عزیز، اگر چاہتا ہے قربانی قبول ہو جائے تو یہ باتیں سخت نہیں ہیں، تیرا مزاج کڑوا ہو گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ تو سننا. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو تبلیغ کر رہی ہیں. مسئلہ شروع کہاں سے کیا؟ فرمایا یا آباتے، اے او میرے بابا، لما تعبدو، کیوں تو سجدے کرتا ہے؟ لما تعبدو، کیوں تو رکوع کرتا ہے؟ لما تعبدو، کیوں تو طواف کرتا ہے؟ لما تعبدو، کیوں تو نظر نیازیں دیتا ہے؟ لما تعبدو، کیوں تو مصیبتوں میں پکارتا ہے؟ لما تعبدو، کیوں تو غیب دان سمجھتا ہے؟ لما تعبدو، کیوں تو حاجت روا سمجھتا ہے؟ لما تعبدو، کیوں تو بیٹے بیٹیاں مانگتا ہے؟ لما تعبدو، کیوں تو بیماریوں کے لیے درخواستیں کرتا ہے؟ مالا یسمعو، بابا اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو تیری سنتا ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. بنیاد دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی. اللہ کی قسم، پوری شریعت کی عمارت کی بنیاد یہ ایک عقیدہ ہے کہ سننے والا اکیلا کون ہے. یہ بنیاد ہے. ہر دور کا مشرک عقیدہ رکھتا تھا. کسی نے عقیدہ رکھا یہ بت میری سنتا ہے، کسی نے عقیدہ رکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری سنتے ہیں، کسی نے عقیدہ رکھا عزیر علیہ السلام میری سنتے ہیں، قوم نوح علیہ السلام کا عقیدہ ود سوا یغوث یعوق نصر میری سنتے ہیں، مکے کے مشرکوں کا عقیدہ لات منات عزا ہبل میری سنتے ہیں. نا 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 نا، خیال کرنا اگر تو ابراہیمی بننا چاہتا ہے تو پہلے عقیدہ بنا مالا یسمعو. مالا، بولو بولو مالا. بابا معبود تو وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ سے ہر کسی کی سننے والا ہو. بابا جسے تو پوجتا ہے یہ تو تیری سنتا کوئی نہیں. مسئلہ کیا نکلا؟ معبود وہ ہے جو ہر جگہ سے سننے والا ہو. گونگے کی بھی سنے، زبان والے کی بھی سنے، اونچی بولنے والے کی بھی سنے، دل میں مانگنے والے کی بھی سنے، زمین کی تہ سے بھی سنے، دریا کی تہ سے بھی سنے. ہر جگہ سے جب اسے پکارا جائے تو وہ سننے والا ہو. ایسی ذات جو ہر جگہ سے ہر کسی کی پکار سننے والی ہے، وہ اکیلی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. نبیوں کو غور سے سن تو صحیح نا. آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے سچے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر ہیں. سارے نبیوں کا عقیدہ کے پکاریں سننے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. حتیٰ کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے عجیب دعائی دی. کہنے لگے رب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
العالمین. یونس علیہ السلام کہتے ہیں ربا لا الہ الا انت. دریا کی موجوں کے اندر میرے حال کو تیرے سوا دیکھنے والا بھی کوئی نہیں, میرے حال کو تیرے سوا جاننے والا بھی کوئی نہیں, میری پکار اور دعا کو تیرے سوا سننے والا بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. مالا یسمعو, فرق کرنے لگا ہوں میں, خیال کرنا. ابراہیم کا عقیدہ ما فوق الاسباب, پکاریں سننے والا اکیلا کون ہے, یہ ابراہیمی عقیدہ ہے. اور نمرودی عقیدہ بت بھی سنتے ہیں. آج کے زمانے میں ابراہیمی عقیدہ یہ ہے کہ پکارے سننے والا اکیلا کون ہے, کوئی قبر والا سن نہیں سکتا. چھوڑ مولوی کی بات, پیر بزرگ کی بات, چھوڑ پیر بزرگ کی کتاب, اللہ کی کتاب کی طرف آ. اللہ کی کتاب بار بار, جیسے آج کل موسم برسات کا بارش برستی, اللہ کا قرآن بھی برس برس کے کہتا ہے انک لا تسمع الموتى فانک لا تسمع الموتى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم انما يستجيب الذين يسمعون. اللہ کا قرآن بار بار ایک ہی مسئلہ سمجھا رہا ہے, ما انتا بے مسمع من فی القبور. اللہ کہتا ہے میرے بندو ابراہیمی بنو, اور ابراہیمی وہ ہے جس کا عقیدہ ہے قبر والا نہیں سن سکتا, سننے والا اکیلا کون ہے. جو کہتا ہے قبر والا بھی سنتا ہے, یہ ابراہیمی نہیں, یہ نمرودی ہے. یہ ابراہیمی نہیں, یہ آزر کی پارٹی کا ہے, یہ ابو جہل کی پارٹی کا ہے. ابراہیمی کا عقیدہ تو یہ ہوگا جو قرآن کا عقیدہ ہے, مالا یسمعو, بابا یہ سنتا نہیں, اور معبود وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ سے سننے والا ہو. ولا یبصرو, بابا یہ دیکھ بھی کوئی نہیں سکتا, بابا یہ سننے سے بھی عاجز ہے, دیکھنے سے بھی عاجز ہے, سن بھی کوئی نہیں سکتا, دیکھ بھی کوئی نہیں سکتا. سبحان اللہ. آج تو لوگ کہتے ہیں بادشاہو قبر پہ جاؤ نا تو پاؤں کی طرف نہ کھڑے ہوا کرو, سر کی طرف نہ کھڑے ہوا کرو, پاؤں کی طرف کھڑے ہوا کرو. کیوں جی؟ سر کی طرف کھڑے ہوگے تو مردے کو یوں گردن پھیر کے دیکھنا پڑتا ہے. ہاں جی, یہ کہاں کا ابراہیمی آ گیا. ابراہیم علیہ السلام تو کہتے ہیں لا یبصرو, بابا پردوں کی اوٹوں کے پیچھے سے دیکھنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے, اللہ کے سوا پردوں کی اوٹ کی پیچھے سے دیکھنے والا کوئی نہیں. آج سارے نبیوں کا سردار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کی دعوت کی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, نبی علیہ السلام حضرت سعد کی دعوت پہ جا رہے ہیں, رستے میں یاروں کا یار صدیق اکبر بھی مل گیا, آگے چلے تو آگے فاروق اعظم بھی کھڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. دونوں یاروں کو ساتھ لے کے نبی علیہ السلام چل پڑے. چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, ایک بازو صدیق اکبر کے کندھوں پہ ہے, دوسرا بازو فاروق اعظم کے کندھوں پہ ہے. چلتے چلتے آمنہ کے لال نے کائنات کے رافضیوں کو ایک عجیب قسم کا جملہ سنایا, خبردار جو صدیق کے بارے میں بکواس کرے, فاروق کے بارے میں بکواس کرے, وہ محمد ہی نہیں ہو سکتا. کیا فرمایا؟ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ. او میرے امتیوں, قیامت کے دن ہر بندہ میدان محشر میں اکیلا اکیلا آئے گا, لیکن جب میں محمد الرسول اللہ آؤں گا میدان محشر کے اندر, میرا ایک بازو یاروں کے یار غار صدیق اکبر کے کندھوں پہ ہوگا, دوسرا بازو فاروق اعظم کے کندھوں میں ہوگا. دنیا تو دنیا رہ گئی, دنیا تو دنیا رہ گئی, آخرت میں بھی میرے نبی کے دو یار جو ہیں, ایک کا نام صدیق اکبر ہے, دوسرے کا نام فاروق
फारूक आजम है। ख्याल करना, नबी अलैहि सलाम चलते जा रहे हैं, चलते चलते हजरत साद के दरवाजे के करीब पहुंचे। हजरत साद ने निकल कर बाहर देखा कि नबी अलैहि सलाम आ रहे हैं। सिर्फ एक आमना के लाल नहीं बल्कि आमना के लाल के दो यार भी आ रहे हैं। हजरत साद दरवाजा बंद करके दरवाजे के अंदर दबक के बैठ गए। नबी अलैहि सलाम पहुंचे, नबी अलैहि सलाम ने आवाज की, अस्सलामु अलैकुम या अहला साद, ओ साद के घर वालों तुम्हें सलाम हो। सुभान अल्लाह। मसला समझते जाओ, ये जो हम सलाम करते हैं घर जाकर एक दूसरे को, कब्रिस्तान जाकर, ये सलाम दुआ है, ये सलाम दुआ है। इसलिए कब्रिस्तान जाकर हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहल कुबूर। ये मतलब नहीं है कि कब्रिस्तान वालों को पता चल जाता है कौन फकीर आया और उसने सलाम किया है ना। अस्सलामु अलैकुम या अहल साद, और साद के घर वालों तुम्हें सलाम हो। सुभान अल्लाह। हजरत साद कहते हैं मैं दरवाजे के अंदर बैठा था, ख्याल करो, दरवाजे के अंदर हजरत साद हैं, दरवाजे के बाहर इमामुल अंबिया हैं, दरवाजे के अंदर हजरत साद हैं, दरवाजे के बाहर इमामुल औलिया सिद्दीक अकबर हैं, दरवाजे के अंदर हजरत साद हैं, दरवाजे के बाहर मेरे नबी का दीवाना फारूक आजम है। सारी कायनात के पीर, सारी कायनात के मौलवी, सारी कायनात के फकीर इन अजीम शान हस्तियों के पांव से लगने वाली खाक पे कुर्बान है। दरमियान के अंदर एक पर्दा है दरवाजे की ओट का, दरमियान के अंदर और कोई बड़ी रुकावट कोई नहीं। हजरत साद कहते हैं मैंने आहिस्ता से सलाम का जवाब दिया, वालेकुम सलाम, आहिस्ता से। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर सलाम किया, मैंने फिर आहिस्ता जवाब दिया, फिर सलाम किया, मैंने फिर आहिस्ता जवाब दिया। मेरा मकसद ये था मैं आहिस्ता आहिस्ता जवाब देता जाऊंगा। नबी अलैहिस्सलाम मेरा जवाब कोई नहीं सुनेंगे, नबी अलैहिस्सलाम मेरा जवाब कोई नहीं सुनेंगे। और नबी अलैहिस्सलाम बार बार ये जुमला कहेंगे, अस्सलामु अलैकुम या अहल साद, अस्सलामु अलैकुम या अहल साद। नबी अलैहिस्सलाम बार बार ये जुमला कहते जाएंगे। और चूंकि ये सलाम दुआ है और दुआ भी इमामुल अंबिया की जबान से निकल रही है। हजरत साद का इश्क तो देखो ना, कहता है नबी की जबान से दुआ निकलती जाएगी, अल्लाह के खजानों से रहमतें बरसती जाएंगी। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जवाब दिया। 3 दफा नबी अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, फरमाया यारो चलो चलते हैं, साद घर पे मौजूद कोई नहीं। एक ओट है पर्दे की, दरवाजे की ओट है, लेकिन इमामुल अंबिया अलैहि सलाम अकेले नहीं, सिद्दीक अकबर और फारूक आजम भी रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, इन 3 अजीम हस्तियों को दरवाजे की ओट के पीछे बैठे हुए हजरत साद का इल्म ना हुआ, हजरत साद नजर ना आए। इसलिए कि कुरान का कती और अटल मसला यह है, जहां पर्दे की ओट आ जाए, ओट के पीछे के हाल को देखने और जानने वाली जात सिर्फ किसकी जात है? अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फरमाया बाबा ला युबसिरो, जिस बुत को तू पूजता है वो बुत देखता भी कोई नहीं। ला यस्मओ, सुनता भी कोई नहीं। वला युबसिरो, देखता भी कोई नहीं। वला युगनी अनका शैआ। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं इब्राहिमी अंदाज में। आ बाबा तू कभी इस बुत से औलाद मांगता है, कभी तुम लोग इस बुत से खोटी किस्मतें खरी करवाने के लिए आते हो। ओ बाबा कभी तुम इस बुत के सामने आके बारिशें मांगते हो, कभी तुम इस बुत के सामने सजदे रुकू और तवाफ करते हो, कभी इनके नाम पे नजरे न्याज़ें मन्नत मनौत चढ़ावे देते हो। बाबा ला युगनी अनका शैआ, बाबा ये तो तेरे कख नफे नुकसान के मालिक कोई नहीं।
بابا یہ بت تیرے کخ نفع نقصان کا مالک نہیں، اس لیے قرآن کا قطعی اور اٹل مسئلہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی پیر، کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی تعویذ لکھنے والی سرکار، کوئی پھوکے مارنے والی سرکار، نفع نقصان کی مالک کوئی نہیں۔ نفع نقصان کا مالک ہے تو اکیلا کون ہے؟ اس لیے اللہ کے قرآن نے مسئلہ بیان کیا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اللہ کہتا ہے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے تھے، یہودی بی بی مریم کو پوجتے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام کو پوجتے تھے، عیسائی بی بی مریم کو بھی پوجتے تھے، قوم نوح علیہ السلام والے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کو پوجتے تھے جو 5 بزرگ گزرے تھے۔ اللہ کہتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میرے سوا جو لوگ میرے نبیوں کو پکارتے ہیں کہ عیسیٰ و عزیر، میرے ولیوں کو پکارتے ہیں، پیروں فقیروں کو پکارتے ہیں، جنوں فرشتوں کو پکارتے ہیں، سنو ان کی حقیقت، لا یضرہم ولا ینفعہم، وہ انہیں نقصان سے بھی نہیں بچا سکتے، نفع بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ نفع نقصان کی مالک ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ آج ذرا قرآن کا عجیب مقام دیکھتا جا، یہ میرے سامنے سورت ہے، سورت فرقان ہے، سورہ فرقان کی ابتدا ہے، آیت بڑی عجیب ہے، میرے رب نے عجیب اعلان کیا، فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلہا لا یخلقون شیئا وہم یخلقون ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اللہ کہتا ہے لوگو میرا در چھوڑ کے جس کے در پہ جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ شرک کی گواہی عقل کی تباہی، شرک کا بیمار چھوڑتا اسے ہے جو خزانوں کا مالک ہے، اور اس کی قبر پہ جاتا ہے جو اپنے کفن کا مالک بھی کوئی نہیں۔ چھوڑتا اسے جو سارے جہان کے حالات کو جاننے والا ہے، پکڑتا اسے ہے جو اپنے حالات کو بھی نہیں جانتا۔ چھوڑتا اسے ہے جو سارے جہان کے حالات کو دیکھنے والا ہے، پکڑتا اسے ہے جو اپنے حال کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ چھوڑتا اسے ہے جو سب کی سننے والا ہے، پکڑتا اسے ہے جو کسی کی نہیں سنتا۔ چھوڑتا اسے ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، پکڑتا اسے ہے لا یخلقون شیئا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربانی کرنے لگے ہیں نا تو ایک جانور میں لوگ پتیاں ڈالتے ہیں، پتیاں 6-7 پتیاں ڈالی۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندو، کائنات میں میرے ساتھ کسی اور کی پتی ہے تو پیش کرو۔ ہے میرے ساتھ کسی کی پتی؟ ہے میرے ساتھ کوئی سانجی، پارٹنر، شراکت دار ہے کوئی تو سے پیش کرو۔ لا یخلقون شیئا، اور جنہیں تم پوجنے لگ گئے ہو انہوں نے تو کخ بھی نہیں بنایا۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں یا ایھا الناس، او لوگو کان کھول لو، کان کھول لو، فاستمعوا لا، توجہ سے میرے اللہ کی ایک بات سن لو، شاید تمہیں وہ مسئلہ سمجھ آ جائے جو مسئلہ بنیاد ہے قربانی کی قبولیت کی، شاید تمہیں مسئلہ سمجھ آ جائے جو مسئلہ بنیاد ہے ابراہیمی بننے کی، محمدی بننے کی، مسلمان بننے کی۔ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو تمولا۔ اللہ کہتا ہے میرے سوا تم جن کو پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا
وہ تو ایک لولی لنگڑی مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. سبحان اللہ, بات ہی ختم کر دی اللہ نے. اللہ اگر اکیلے اکیلے کوشش کریں, اکیلے اکیلے ٹرائی کریں ایک مکھی بنانے کی, اللہ لوگ تو کہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں, تو کہتا ہے مکھی نہیں بنا سکتے. اللہ تیری بات سچی ہے, لیکن اللہ اگر اکیلے اکیلے کوشش کریں شاید نہ بنا سکیں. اللہ اگر اگلے پچھلے سارے اکٹھے ہو جائیں پھر تو ایک مکھی بنا لیں گے نا. فرمایا والا وجتمعولا, اگر سارے اکٹھ بھی کر لیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے. فرمایا او میرا بندہ, مکھی بنانا تو دور کی بات ہے, وَإِن يَسْلُبْ وَإِن يَسْلُبْ, اگر مکھی ان سے ان کی مرضی کے بغیر کوئی چیز چھین کے لے جائے, اگر بابے کے سامنے سے, پیر کے سامنے سے, سید زادے کے سامنے سے, صاحب زادے کے سامنے سے, پیر زادے کے سامنے سے مکھی اگر کوئی چیز ڈاکہ مار کے لے جائے, اللہ اکبر, یہ نہیں کہا اللہ نے مکھی مانگ کے لے جائے, نا این یسلب, اگر مکھی ڈاکہ مار کے لے جائے, مانگ کے نہیں, کیونکہ مکھی بھی اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگتی. این یسلبہم الذباب شیئا, اگر مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے, جنہیں تم داتا بنا کے پھر رہے ہو, گنج بخش بنا کے پھر رہے ہو, حاجت روا مشکل کشا بنا کے پھر رہے ہو, کرنی بھرنیوں والا سمجھ رہے ہو, کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا سمجھ رہے ہو, وہ تو اپنی چیز اس مکھی سے واپس بھی نہیں کروا سکتے. إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. اللہ اللہ کہتا ہے میرا بندہ, تجھے ہر کسی کے ادب کا پتہ ہے, صرف میں اللہ کے ادب کا پتہ کوئی نہیں. اگر تم میرا ادب کرنا چاہتا ہے تو توحیدی بن جا, کیونکہ اس کائنات میں سب سے بڑا با ادب توحیدی ہے, سب سے بڑا بے ادب مشرک ہے جو میرا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جاتا ہے. فرمایا میرے سوا جن کو لوگوں نے اپنا الہ بنا لیا ہے, لا یخلقون شیئا, انہوں نے کخ نہیں پیدا کیا, وہم یخلقون, وہ خود بھی میرے پیدا کی ہوئے ہیں. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا, تمہیں تو تب نفع نقصان دیں گے جب اپنے نفع نقصان کے مالک ہوں. میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ اپنے نفع نقصان کے مالک بھی کوئی نہیں. حتیٰ کہ کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سے اللہ نے اعلان کروایا, میرے سچے نبی اعلان کر, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, میرے لاڈلے اعلان کرو لوگو, میں محمد اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک بھی کوئی نہیں. فرمایا لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اللہ کہتا ہے میرے سوا موت دینے والا بھی کوئی نہیں, زندگی دینے والا بھی کوئی نہیں, اور مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کرنے والا بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. عرض یہ کر رہا تھا کہ ضروری ہے قربانی کی قبولیت کے لیے کہ عقیدہ بھی ہو خالص, مال بھی ہو خالص, اور نیت بھی ہو خالص. آج اللہ سے عشق کے اظہار کا دن ہے, اس لیے ان دنوں کے اندر جو وظیفہ بتایا کیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ اللہ کے عشق کے ترانے ہیں, یہ وظیفہ بتایا. اس لیے آج قربانی کرو اللہ سے عشق اور محبت کے جذبے اپنے دلوں کے اندر زندہ رکھتے ہوئے. اللہ ہم ہیں تو کمزور, ہمارا مال بھی کمزور, نیت بھی کمزور, عقیدہ بھی کمزور, لیکن اللہ تیرے قرآن نے جو حضرت ابراہیم کا عقیدہ بتایا, لا یسمع ولا یبصر, ما فوق الاسباب, پکارے سننے والا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں, ہر کسی کے حال کو دیکھنے والا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں, اور نفع نقصان کا مالک بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں. اسی عقیدے کے ساتھ قربانی کریں گے. اللہ ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عید کی نماز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ.